صحت و سلامتی کے ساتھ آج ہم پھر اللہ کریم کے در پہ حاضر ہیں اور درس بخاری کے ہفتہ وار سلسلہ میں دین متین کو سیکھنے کے لیے اس کریم رب کے دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم سب کا بیٹھنا، سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، آمین، اور سب کی جوڑیاں اللہ کریم اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ یقیناً اس فتنوں کے دور میں وقت نکال کے دین کے لیے آنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان ایک مسئلہ دین کا سیکھ لے رات کو تو ساری رات ایک بندہ عبادت کرتا رہے تو اس سے زیادہ ثواب اسے ملتا ہے جو دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، اس لیے کہ میں اس کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ دو دروازے اگر بند کر دیں کوئی بندہ تو بہتر رہے گا، ٹھنڈ ہے، ایک دروازہ کھلا رہنے میں چلے۔ سامعین عزیز قدر، ہم نماز کے احکامات پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نماز کے مکروہات تحریمہ وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ سامعین عزیز قدر، مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کو دلیل ضمنی سے یعنی خاص دلیل سے انسان کو منع کیا گیا ہو، لیکن اس کا کوئی انکار کر دے کافر تو نہیں ہوتا، لیکن گناہگار ضرور ہوتا ہے۔ اور مکروہ تحریمہ والے افعال اگر نماز میں سرزد ہو جائیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ بعض مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اگر مکروہات تحریمہ میں سے کوئی بھی انسان سے افعال سرزد ہو جائیں تو پھر انسان کو وقت اگر ہے تو اپنی نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں مکروہات میں اور اکثر ہم اس میں مبتلا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم ایسے افعال نماز میں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نماز کی روحانیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نماز کے دوران جو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہ بھی ہمارے اوپر نہیں نازل ہوتی، اور ہمیں ثواب بھی میسر نہیں آتا، اور آخر میں ہمارے پلے صرف ٹکریں ہی بچتی ہیں جو آ کر ہم نے اللہ کے دروازے پہ آ کے ماری۔ تو سامعین عزیز قدر، سب سے پہلا جو مکروہات تحریمہ میں سے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی داڑھی سے یا اپنے بدن کے ساتھ کھیلتا رہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یا اپنا کپڑا سمیٹتا رہے۔ کئیوں کو عادت ہوتی ہے خصوصاً جب گرمیوں کا موسم ہو اور کلف لگے ہوئے ہوں کپڑے خیر سے، تو بندہ کہتا ہے جناب کلف نہ کریں خراب ہو جائے، تو نیچے سجدے میں گیا تب بھی سیدھا کیا، اوپر اٹھا تو پھر پیچھے سے سیدھا کیا، آگے سے پکڑ کے سیدھا کرتا رہا۔ تو اس صورت میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اگر انسان نے یہ افعال سرزد کیے تو پھر اس کو نماز کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کپڑا چپک جائے، یعنی بعض کپڑے ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے پنکھا لگایا، ہوا چلی تو آپ کی قمیض آگے سے اڑ کے آپ کے اوپر چپک گئی، یا پیچھے سے قمیض اٹھ کے اوپر چپک گئی، تو یہ کیونکہ غیر مناسب ہے تو جو چپک جائے اڑ کے یا کسی ذریعے سے تو آپ اس قمیض کو چھڑا سکتے ہیں، وہ چھڑانا شرعاً جائز ہے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے کپڑوں سے کھیلتا رہے اور اپنے کپڑے سیدھا کرتا رہے۔ تیسرا ہے کپڑا لٹکانا۔ آپ نے چادر گلے میں لٹکا لی یا رومال لٹکا لیا، اس کے دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہیں تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ یوں یہ رومال ہے آپ نے یوں لٹکا دیا، یہ بھی مکروہ ہے، یوں کر کے یوں کر دیا تب بھی مکروہ ہے۔ جس نے پگڑی باندھی اس کا ایک سرا وہ اس کا لٹک رہا ہے، اس نے کندھے پہ ڈال دیا، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ اکثر ہمارے لوگ سردیوں میں رومال ہوتا ہے تو رومال لپیٹ لیتے ہیں، ایک سرا
وہ پیٹ کی طرف لٹکتا رہتا ہے، ایک پیٹھ کی طرف آ جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ دونوں آستینوں میں سے آدھی آستین کڑائی تک چڑھا کے نماز پڑھنا نماز کو مکروہ کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ خصوصی ان افراد کے لیے جو وضو کر کے آتے ہیں اور آگے نماز کھڑی ہو تو جلدی جلدی شامل ہو جاتے ہیں، ان کی قمیض فولڈ رہتی ہے، وہ اپنا بازو صحیح نیچے نہیں کرتے، تو اگر کسی نے اپنی قمیض کو فولڈ کر کے رکھا، اور یہ مسئلہ صرف کلائی کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے پاؤں کے لیے بھی ہے، کسی نے پینٹ پہنی، اکثر یہ پینٹ پہننے والے افراد وہ نیچے سے پینٹ فولڈ کرتے رہتے ہیں، یہ مکروہات میں سے ہے۔ اسی طرح بعض لوگ آ کے اپنی شلوار کو موڑتے رہتے ہیں، یہ مکروہات میں سے ہے۔ یہ بازِ نشین رکھ لیں، جب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں آپ اپنی سلوار کو فولڈ نہیں کریں گے، اپنی سلوار کو اوپر کھینچ لیں، آپ کے ٹخنے ننگے ہو جائیں۔ اب اگر نماز کے دوران سلوار ڈھیلی ہو گئی، تھوڑی سی نیچی چلی گئی، تو پھر وہ آپ کو شرعاً معاف ہوگا۔ آگے ہے پیشاب یا پاخانہ یا ری کی شدت ہونا، یعنی اگر انسان کو قضائے حاجت جو ہے رفع حاجت آئی ہے، انسان نے جانا ہے، لیکن انسان یہ سوچ رہا ہے کہ چلو تھوڑا سا روک کے رکھتا ہوں پاخانے کو، پہلے نماز پڑھ لوں بعد میں کر لوں گا، ٹھنڈ ہے کیا کروں، اب پھر مجھے وضو کرنا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھ کے آپ کے نماز پڑھ لینا۔ یا انسان کو ری کا مسئلہ ہے یا ہوا خارج ہو رہی ہے، تو انسان جان بوجھ کے روک کے رکھے کہ نہیں اسے تھوڑا سا روک کے رکھتا ہوں، نماز پڑھ لوں تو نماز کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو اس صورت میں نماز کا اگر وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ کو پاخانے کی شدت ہے یا پاخانہ آیا ہے یا چھوٹا پیشاب کی حاجت ہے یا آپ کو ری کا مسئلہ ہے، ری آ رہی ہے لیکن آپ خارج نہیں کر رہے اور آپ نے روک کے رکھا کہ میں نماز پڑھ لوں اور نماز کے بعد دیکھا جائے گا، تو اس صورت میں آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ آرام سے پاخانہ کریں، استنجا کریں، ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں تاکہ دوران نماز تمہارا دل، تمہارا دماغ ان چیزوں کی طرف نہ ہو، تمہارا دل بھی رب کی طرف ہو، تمہارا دماغ بھی رب کے حضور کھڑا ہو۔ نماز صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اللہ کے حضور کھڑا ہے، یہ تو ایک جسم ہے انسان کا جو اس کے دروازے پہ ایک ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اصل نماز انسان کے اندر کی ہے، اندر کیا چل رہا ہے۔ اگر انسان کھڑا ہو اور انسان کے دل و دماغ میں کاروبار چل رہا ہے، انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے کہ میں نے جا کے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ نماز تو نہ ہوئی نا۔ نماز تو یہ ہے کہ جو انسان ظاہراً کر رہا ہے وہ اعمال، وہ افعال انسان کے باطن کے اوپر بھی عبادت ہو اور باطن کے اندر دل میں یہ خیال ہو کہ میں اس کائنات کے شہنشاہ کے دروازے پہ کھڑا اس کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ دوران نماز زمین کو صاف کرنا، کوئی گندگی پڑی ہے، کوئی چیز پڑی ہے، اس کو صاف کرنا یہ مکروہات میں سے ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں سجدہ کرنے لگوں اور سامنے کوئی کنکری پڑی ہو جہاں پہ میرے ماتھے نے لگنا ہے تو کیا میں اسے ہٹا دوں؟ فرمایا ایک بار، اگر تو نہ ہٹائے اس پہ سجدہ کر لے تو یہ 100 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اتنا اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ تو اس زمین کے لیے ہے یہ مسئلہ جہاں پہ لوگ زمین کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو خیر سے قالینیں آ گئیں، دریاں آ گئیں، چٹائیاں ہیں، لیکن پھر بھی کئی لوگ بڑے نفیس ہوتے ہیں، وہ پہلے سجدے میں جاتے جاتے ہاتھ مارتے ہیں کہیں مجھے مٹی نہ لگ جائے۔ حالانکہ پہلے مسئلہ بیان کیا تھا اگر آپ کے ماتھے پہ سجدے والی جگہ کی مٹی لگ گئی تو جب تک وہ لگی رہے گی، چاہے ایک ہی ذرہ یا تمکہ ہو، میرے کریم آقا کائنات نے فرمایا جب تک وہ لگا رہے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس انسان کی بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے زمین جیسے بھی ہو، چٹائی جیسے بھی ہو، دری جیسی بھی ہو، قالین جیسی بھی ہو، یہ اس رب کا در ہے، یہ اس رب کا دروازہ ہے۔
آپ کا کام ہے اپنے ماتھے کو جھکا دینا، اس ماتھے پہ اس کے در کا ایک کنکر، ایک ذرہ، ایک جو ہے تنکا بھی لگ گیا تو جب تک وہ ماتھے کی زینت بنے گا، اللہ کریم کے رحمت کے فرشتے آپ کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں انگلیاں چٹکانے سے منع کیا۔ یہ نماز کے مکروہات میں سے ہے۔ کئیوں کو عادت ہوتی ہے کڑاکے نکالنے کی، پنجابی میں آپ کڑاکا کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں آپ یہاں کیا کہتے ہیں، میں نے تو یہی اپنے علاقے میں سنا ہے، چٹکانا، یعنی کہ نماز پڑھتے پڑھتے اٹھتے بیٹھتے کہیں انگلی کو مروڑا دیا، کڑاکی آواز آئی جیسے یہ ابھی نکلی، ایسے یہ نماز کے مکروہات میں سے ہے۔ آپ نے ایک دفعہ آرام سے یوں کر دیا کڑاک ہوئی تو آپ کی نماز کا سارا ثواب ہی ضائع ہو جائے گا۔ امام ابن شامی علیہ الرحمہ روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی انگلیاں چٹکانے سے منع کیا اور انتظار نماز میں بھی منع کیا۔ یعنی انسان مسجد میں آیا، اذان ہو گئی اور وہ بیٹھا ہے امام کے آنے کے انتظار میں اور فرض پڑھنے کے انتظار میں، اور نماز کھڑے ہونے میں ابھی کوئی ٹائم باقی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا شخص بھی نماز ہی جیسا ہی ہے، وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب اسی طرح ہے۔ تو جس طرح نماز کے دوران انگلیاں چٹکانا منع ہے، اسی طرح نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے بھی میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ہاں، اس کے بعد آپ گھر ہیں، باہر ہیں، کسی مقام پہ ہیں، اپنے ہاتھ کو سکون دینے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کو چٹکا سکتے ہیں، ان کے کڑاکے آپ بے شک جتنے مرضی نکالیں وہ نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں آ کے انتظار نماز میں آپ بیٹھے ہیں یا مسجد میں آئے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشبیک سے منع کیا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دینے سے منع فرمایا، یعنی یوں انگلیاں کر کے یوں نہ بیٹھے رہا کرو، یہ چل پھر رہے ہو تو کھڑے ہو تو مسجد میں یوں تمہاری انگلیاں ایک دوسرے کے اندر نہ ہو، اندر ایک دوسرے کی انگلیاں ڈال کے کھڑے ہونا، بیٹھنا، یہ میرے کریم آقا کائنات نے منع فرمایا۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے، انگلیوں میں انگلیاں آئے تو پھر بندہ کڑاکے نکالنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس سے منع فرمایا۔ نماز کے دوران کمر پر ہاتھ رکھنا یہ مکروہات میں سے ہے۔ ہاں، کوئی نماز کے دوران ایسی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، ایسی درد پیٹ میں اٹھی کہ آپ نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا تو اس صورت میں آپ کو شرعاً اجازت ہوگی، لیکن ویسے ہی آپ کھڑے کھڑے ہوتے آپ نے یوں ہاتھ رکھ لیا، یوں ہاتھ رکھ لیا، دونوں ہاتھ رکھ لیے تو اس صورت میں آپ کی نماز مقروء ہو جائے گی یا اس کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا، اگر ہو گئی تو پھر اس کو کوئی اجر اور ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، کبھی بھی آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں، کبھی بھی اپنے کمر پہ ہاتھ نہ رکھیں، یہاں یوں جیسے یہ میں نے آپ کر کو دکھاتا ہوں، یہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھیں، ایسے کمر پہ ہاتھ نہ رکھیں، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی کمر پہ ہاتھ رکھ کے رات طلب کرتے ہیں، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر آگے میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے لیے جہنم پہ رات کا ذریعہ ہوگا، جب اللہ انہیں سخت عذاب دے گا تو پھر جہنمی اپنا ہاتھ کمر پہ رکھیں گے، یوں دونوں ہاتھ وہ رکھ کے کھڑے ہوں گے کہ تھوڑا سکون مل جائے۔ فرمایا یوں ہاتھ رکھنا یہ یہودیوں کا اور جہنمیوں کا طریقہ ہے، اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے ہاتھ کو کمر کے اوپر نہ رکھنا۔ پھر ہے نماز کے دوران نگاہ آسمان کی طرف اٹھانا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ ان کی آنکھوں کو اچک لے گا، برباد کر دے گا۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز میں آئے اللہ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک وہ اپنی نظر ادھر ادھر نہ پھیرے، اور اگر اس نے ذرا سی بھی نظر ادھر ادھر پھیر لی تو اللہ کی رحمت اس سے پھیر جائے گی۔
اس مسئلے کو ذہن نشین رکھنے، اگر انسان بیت سے آیا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کبھی بیماری آ جائے، سخت پریشانی آ جائے، انسان شدت غم سے اللہ کے دروازے پہ آتا ہے، تو شدت غم سے آ کر انسان نے چاہے نوافل پڑھے، کوئی عبادت کی، اور نوافل یا فرائض کسی دوران اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی کہ مالک رحم کر، تو اس کا یوں اوپر آنکھ کرنا یا سار پیچھے ذرا سا پھیرنا، آنکھ ذرا پھرتی گئی تو اللہ کریم کی رحمت ساری اس سے دور ہو جائے گی اور اس کی نماز ساری ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نماز کے دوران کھڑے ہیں تو صرف دیکھنا، یوں سجدے میں دیکھنا کہ صرف آنکھ اندر سے ادھر ادھر ہلے، اس کی اجازت ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا یوں کر کے ساتھ دیکھیں، یوں کر کے دیکھیں بھی ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے، اور ادھر والا کیا کر رہا ہے اور ادھر والا کیا کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں اکثر نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں دوسروں کی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، اس نے شہادت کی انگلی گھڑی کی یا نہیں، یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اگر انسان کا خیال یہ رہا اور ذرا سا بھی چہرہ ادھر ادھر ہوا یا انسان کی آنکھیں نگاہ ادھر ادھر پھری، تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہات تحریمہ میں چلی جائے گی، تو یہ نماز میں مکروہ ہے، اس طرح وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ کسی بھی مرد نے دوران سجدہ اپنی کلائیاں بچھا دی، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی سجدہ کیا اور اس کی وہ بازو سارے وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جیسے خواتین سجدہ کرتی ہیں، تو اس صورت میں یہ مکروہ ہوگا، کیونکہ مرد کے لیے میں نے سجدے کا طریقہ پہلے آپ کو بیان کیا تھا، سارا مرد کا سجدہ ہو اور اس کے جو ہے یہ بازو اس کے پہلوؤں سے جدا ہونے چاہیے اور کھلے ہونے چاہیے، یہ مرد کی نماز میں سجدے کا طریقہ ہے۔ آگے کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جس طرح یہ گناہ ہے، اسی طرح ایک اور بھی گناہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے آگے نماز بھی، اب آپ نے پیچھے جانا ہے، تو اکثر لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے منہ پھیر کے دیکھتے رہتے ہیں بھی یار ختم بھی کر، میں نے جانا ہے، بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے منہ پھیر لیتے ہیں، اور اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں میں جناب سلام پھیرے اور میں گزر جاؤں، تو یہ ممانعت ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص کرے تو اسے جو ہے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اس عمل سے۔ اگر کوئی پیچھے شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اسے اپنا چہرہ قبلہ رخی رکھنا چاہیے، انتظار کرنی چاہیے کہ وہ آرام سے نماز پڑھ لے اور اس کے بعد پھر میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ اسی طرح نماز کے دوران انسان جان بوجھ کے جمائی لیتا رہے، یا جان بوجھ کے بلا ضرورت کھنگارتا رہے، ضرورت ہی نہیں ہے بس کھنگارتا رہا، عجیب عجیب آوازیں نکالتا رہا، تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کسی واجب کو ترک کر دینا، مثلا جلسے میں بیٹھنے سے پہلے انسان اپنی جو ہے کمر سیدھی نہ کرے اور دوسرے رکوع میں چلا جائے، اس مسئلے کو سمجھ لیں، اس میں ہماری اکثریت ملوث ہے۔ اس مسئلے میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی واجب کو ترک کر دینا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں جلسہ، اس کے دوران کمر کو سیدھا کرنا یہ واجب ہے، آپ کمر سیدھی کریں گے، رکوع سے آپ اوپر اٹھے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہا ہے، آپ کمر سیدھی کریں گے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، تھوڑا سا اوپر ہوا، کمر سیدھی نہیں ہوئی، دھڑام نیچے سجدے میں چلا گیا، اور دو سجدوں کے دوران پہلا سجدہ کیا پھر اوپر ہوا، تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں نا، سجدے میں گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کمر سیدھی نہیں انسان کی ہوئی، تھوڑا سا انسان اوپر اٹھا ہے اور پھر دھڑام سے دوسرے سجدے میں چلا گیا، انسان کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز مکروہ ہو جائے گی، نماز کا سارا اجر و ثواب ضائع ہو جائے گا۔ علامہ شامی تو یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یوں ساری نمازیں پڑھی ہیں زندگی میں تو اس کے اوپر لٹانا واجب ہے، کہ وہ اپنی نمازیں لٹائیں، جس نمازوں میں اس نے سجدہ صحیح نہیں کیا، یا جس نمازوں میں قیام کے دوران یا جلسے کے دوران قومے کے جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان جب وہ بیٹھا اس نے اپنی کمر سیدھی نہیں کی،
بلکہ تھوڑا سا اوپر ہوا اور نیچے چلا گیا تو اس صورت میں اس کے جو ہے جتنی نماز اس نے پڑھی ہوگی اس کے اوپر لوٹانا وہ واجب ہے۔ امام مالک علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھ لیں، یہ مکروہات میں ہے، یہ اکثریت میں مبتلا ہوتی ہے۔ ابھی امام اللہ اکبر کا آغاز ہی کرتا ہے، اس کی الف بھی منہ سے نکلتی ہے اور ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں رکوع سے۔ ابھی امام نیچے جانے کے لیے اللہ اکبر ہی کہتا ہے تو ہم امام سے بھی پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی امام نے سر نہیں اٹھایا ہوتا اور ہم اس سے پہلے ہی سر اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اکثریت اس چیز میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو ایک بات یہاں پر ذہن نشین رکھ لیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کوئی ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ اس کے سر کو گدھے جیسا بنا دے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اب اس پہ دلیل سنیے گا۔ امام نووی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، یہ حدیث کا درس لینے کے لیے ایک محدث کے پاس دمشق میں پہنچے۔ آپ نے استاد سے تعلیم حاصل کی لیکن ساری زندگی استاد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ استاد نے چہرے پہ نقاب رکھا، استاد کی صرف آنکھیں نظر آئیں۔ تو جس دن علم حدیث مکمل کر لیا تو امام نووی علیہ رحمہ پاس بیٹھے تو ہاتھ جوڑ کر کہا، استاد محترم علم حاصل کر لیا، واپس جانا ہے، لیکن میں نے آج تک آپ کا شکل نہیں دیکھی، زیارت نہیں کی، میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنا دیدار کروا دیں۔ آپ کیونکہ لائق ترین اسٹوڈنٹ تھے، ان کے بڑے قابل محنتی جو ہے شاگرد تھے، ادب اور احترام کرنے والے تھے۔ استاد نے کہا کلاس ختم ہوگی تو تنہائی میں جا کے زیارت کرواؤں گا۔ تو استاد نے پکڑا، تنہائی میں لے گئے، جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو چہرہ سارا گدھے جیسا تھا۔ وقت کا محدث ہے، حدیث کا درس دینے والا شخص ہے۔ تو وہ ڈر گئے امام نووی علیہ رحمہ۔ تو آپ نے کہا استاد یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا تھا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ تھی کہ میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، جو امام سے پہلے سر سجدے میں رکھتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اللہ سے تو اللہ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے۔ بس مجھے خیال ہے میں تجربہ کروں ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ ان کا تجربہ تھا۔ جیسے ہم بے باک ہو جاتے ہیں نا، ہمیں قرآن پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں حدیث پتہ ہے کیا کہہ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے، ہم ڈٹ کے کر رہے ہیں وہ کام۔ تو جب انسان یوں تجربے کرتا ہے تو پھر اللہ عذاب بھی ایسے ہی نازل کرتا ہے۔ تو وہ محدث حدیث کا درس دینے والے اتنے بڑے استاد اور امام ہونے کے باوجود جب میرے نبی رحمت کے فرمان کو آزمانا چاہا کہ میں دیکھتا ہوں ایسا ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، امام سے پہلے سجدے میں گیا، سر اٹھایا تو اللہ نے میرے سارے گدھے جیسا بنا دیا۔ نیچے سے انسان ہے اور منہ سارا گدھے جیسا ہے۔ تو امام نووی قربان جب میں امام نووی پہ اپنا جھولی پھیلائی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میں نے تیرے نبی کی حدیث کا علم اس استاد سے پڑھا ہے، مالک اس علم کا واسطہ میرے استاد کو معاف کر دے۔ ادھر دعا مانگی، ادھر اللہ نے ان کی شکل کو واپس۔ سبحان اللہ۔ سامعین ذکر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، آپ امام کے تابع ہیں، امام کے پیچھے آپ نیت کر کے کھڑے ہیں، اس لیے امام کے پیچھے ہی رہیں، پرسکون رہیں۔ امام سے پہلے آپ نے کسی بھی رکوع و سجود میں امام سے سبقت لیتے گئے، آپ کی نماز ساری اٹھا کر آپ کے منہ کے اوپر ماری جائے گی۔ اسی طرح پھر نماز میں انسان اپنے کرتے کے بٹن کھول کے رکھے کہ انسان کا سینہ نظر آئے، یہ مکروہات میں سے ہے۔ خصوصاً گرمیوں میں ہماری نوجوان نسل اپنے سینے کے بٹن کھول کے رکھتی ہے کہ چلو ذرا ہوا شوا لگتی رہے۔ آپ کو پتہ ہے انسان کے بٹن کھلے ہوئے تو لوگ کیا کہتے ہیں، بدماش والے کام نہ کر۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، دروازہ میرا ہو، شکل بدماش ہو جیسی بنا کے کھڑا ہو جائے، اس کے بٹن کھلے ہوئے ہوں، اس کی قمیض آگے سے ہٹی ہوئی ہو، اس کی چھاتی نظر آ رہی ہو، رب فرماتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں، میرے دروازے پہ آنا ہے، ادب سے آنا ہے، سر جھکانا ہے تو ادب سے جھکانا ہے، جو ادب سے آئے گا اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کیا جائے گا۔
پھر ہے جاندار کی تصویر والا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی ایسا لباس، ایسی ٹی شرٹ پہننا جائز نہیں ہے جس کے اوپر کسی انسان کی یا کسی جاندار کی تصویر بنی ہو۔ یہ بھی ہمارے مسلمانوں میں ایک یہودیوں کا کلچر اب پروان چڑھ رہا ہے اور ہم اسے بالکل منع نہیں کرتے، اور خصوصاً جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خیر ہے بچے ہیں جی، گھر میں خیر ہے بچے ہیں پہنی رکھیں، لیکن وہی بچے پھر عادت بن جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑے ہو جائیں تو وہ لباس پہنتے رہتے ہیں۔ ایسا لباس پہننا جس کے اوپر جاندار کی تصویر ہے مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح جہاں پہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اس کے دائیں بائیں یا آگے پیچھے چھت پہ کہیں بھی کوئی تصویر آویزہ ہے تو پھر انسان کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اکثر گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں اور یہ ہمارا شوق ہے، آج کل مشغلہ ہے، گھر کی دیواریں بھری پڑی ہوتی ہیں تصویروں سے، باپ مر گیا ایک تصویر لٹکا دی، ماں کی تصویر لٹکا دی، بھائیوں کی بیٹوں کی لٹکا دی، اچھا عورت حاملہ ہے تو دو تصویریں بڑی بڑی بچوں کی لٹکا دی کہ اسے دیکھتی رہے بچہ خوبصورت ہوگا۔ بچے کو خوبصورت بنانا ہے، زوجہ حاملہ ہے تو اسے کہے سورہ یوسف کی تلاوت کر، اس نے یوسف اللہ تمہارے بچوں کو عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ انگریز کے بچہ دیوار پہ لگا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انگریز کا ایک بچہ ہے اس کی تصویر دیوار پہ ہے، آپ کی بیوی اسے دیکھتی رہے گی تو کیا بچہ خوبصورت ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ کمرے میں تصویر لگی ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے جب وہاں پہ نہیں آئیں گے تو خاک آپ کی زوجہ کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ آپ اپنی زوجہ کو کہیں آپ کی زوجہ حاملہ ہے، اللہ اولاد صالح ہر ایک کو عطا کرے۔ آمین۔ جو ہیں شادی شدہ حضرات ہیں، اللہ جب بھی آپ کو اولاد دے، جب بھی آپ کی زوجہ حاملہ ہو، خوشخبری ملے تو یہ نہیں کہ کمرے میں چار تصویریں لٹکا دیں، اسے کہو بیٹھ کے سورہ یوسف پڑھے، اس سورہ یوسف کی برکت سے حسن یوسف کی خیرات اللہ آپ کے بچے کو عطا کر دے گا۔ اتنا خوبصورت پیدا ہوا تو آگے مجھے پکڑ لیجیے گا۔ میرے ساتھ ہوا، میری شادی ہوئی تو اللہ نے خوشخبری کی تو کئیوں نے کہا جناب ایک تصویر لٹکا دیں، میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، یوسف پڑھتے رہیں گے اللہ اس نے یوسف کے سارا حسن عطا کر۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے پھر حسن دیا، ماشاءاللہ بچے خوبصورت ہیں۔ میں جو مجھے کہتے تھے تصویریں لٹکاؤ، میں نے کہا دیکھ لو انار جیسے لال ہیں، کیوں نہ لال ہوتے، رب اور رب کے رسول کا نام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے در پہ جھکیں گے، یقین آپ کا کامل ہونا چاہیے، پھر اللہ کریم آپ کی جوڑیوں کو رحمتوں اور برکتوں سے لازمی مالا مال فرما کے رکھ دے گا۔ بے شک۔ اسی طرح بعض اوقات انسان گھر میں تصویر لگا دیتا ہے بیت اللہ کی یا مسجد نبوی کی، اور اس میں بندے بنے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اگر تو ایک بندے کی بھی شکل واضح ہے تو وہ تصویر کے زمرے میں آئے گا، وہاں پہ نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اگر تو وہ ایسے نقطے 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 بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اسے غور کریں تو ایک بندے کی بھی شکل نہیں بن رہی، تو پھر وہ صرف بیت اللہ کی تصویر ہے، وہ انسان کی کوئی تصویر کا تصور نہیں ہوگا، تو اس صورت میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں نے کئی مساجد میں دیکھا ہے یہ، اور میں ایک مسجد میں گیا، وہاں پہ میں نے تصویر پہ غور کیا تو نیچے بیت اللہ کے ساتھ وہ سارے چہرے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ خدا کے بندوں نماز پڑھتے ہو، سامنے لگائی ہے تو مجھے بابا جی کہنے لگے تم آیا ورنہ مفتی، چل جا۔ چلیں آپ کی مرضی ہے، میرا کام تھا آپ کو بتانا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے بیت اللہ کی تصویر لگانی ہے تو ساتھی دے کے لگانے جس میں فقط بیت اللہ نظر آ رہا، جس میں روزے رسول خوبصورت نظر آ رہا ہو۔ ضروری ہے کہ انسان وہی تصویر جو ہے لے کے لگا لے جس کے اوپر جو ہے جاندار کی تصویر وہ واضح نظر آ رہی ہو۔ تو اس کے بعد آخری جو بات ہے وہ ذہن نشین رکھ لیں، بعد ہمارے دوست احباب وہ پینٹ شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اور خصوصاً آج کل کی پینٹیں پہننے کو اسے کیا کہتے ہیں، جینس کی، بالکل چپک جاتی ہیں انسان کے ساتھ۔ ایسی پینٹیں پہن کے نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور میں نے ایک مفتی کا قول پڑھا تھا، انہوں نے کہا وہ آگے بڑھ کے اگلی صف میں کھڑا ہونا تو وہ اپنی نماز تو ضائع کرتا ہے، لیکن جو پیچھے کھڑا ہے اس کی بھی ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ کیوں ضائع ہو جاتی ہے؟ جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، پینٹ یہاں پر تو بچے باندھتے ہیں یہاں تک، وہ بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بڑے جو پینٹ پہنتے ہیں وہ یہاں بالکل نیچے اس ہڈی کے اوپر باندھتے ہیں، تو جب بیچارے جاتے ہیں نا رکوع میں یا سجدے میں
تو جو اوپر شرٹ ہوتی ہے وہ کھسک کے اوپر آ جاتی ہے اور نیچے سے جسم نظر آتا ہے. اب جو پیچھے کھڑا ہے اس کی نگاہ پڑ گئی جسم پہ، اس کی بھی نماز غرق اور اس کی آپ کی تو ویسے ہی غرق ہو چکی ہے. تو اس لیے لباس اپنا خوبصورت رکھیں. اللہ کریم کے دروازے پہ آپ نے آنا ہے، آپ کا لباس خوبصورت ہونا چاہیے. خوبصورت لباس کے ساتھ آپ اس کے دروازے پہ آ کے عبادت کریں گے تو اللہ اپنی رحمتوں برکتوں سے آپ کی جھولیوں کو مالا مال فرمائے گا. تو یہ تھے نماز کے مکروہات، یعنی مکروہ تحریمی، وہ جن کے کرنے سے نماز کا اجر وہ ضائع ہو جاتا ہے. بعض مفتیان نے کہا نماز تو ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ ثواب عطا نہیں کرے گا. تو جب ثواب ہی نہیں ملا تو پھر ٹکریں انسان کے نصیب میں ہوئی. اور اکثریت ہم ایسی نمازوں میں مبتلا ہیں، آتے تو لازمی ہیں اس کریم رب کے دروازے پہ، لیکن اتنا جلدی آتے ہیں کہ میں سمجھتا کہ یقیناً ہمیں ٹکریں ہی نصیب ہوتی ہیں. 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، اللہ نے ایک دن میں دیے، اور اگر آپ 5 نمازوں کی تقسیم کر کے لے آئیں تو شاید آدھا گھنٹہ بھی 5 نمازوں پہ نہ لگے. تو ایک اگر آدھا گھنٹہ انسان اپنے مولا کو نہیں دے سکتا تو پھر انسان فرما بردار نہیں، اس کا نافرمان بنتا ہے. تو اس لیے جو بھی نماز پڑھیں اس کریم رب کے دروازے پہ خوبصورت انداز میں پڑھیں. کوشش کریں کہ جو احکامات شریعت ہیں اس کے مطابق پڑھیں تو اللہ آپ کی جھولیاں اپنے رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا. اور یقیناً آپ لوگ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو یہ مسائل آپ